اس موقع پر اکبر نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ درگا داس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہاری اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے باپ اورنگزیب عالمگیر کو تاج و تخت سے علیحدہ کر کے خود ہندوستان کا شہنشاہ بن جاؤں گا۔ اکبر کی اس گفتگو سے درگا داس ایسا خوش ہوا کہ آگے بڑھ کر اس نے اکبر کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگا، پس آج سے ہم آپ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے لشکر کا ایک حصہ ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ اورنگزیب عالمگیر کو تخت و تاج سے علیحدہ کرنے کے لیے ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمیں میواڑ کے مہاراणہ راج سنگھ سے بھی مشورہ کرنا ہوگا۔ اس پر اکبر کہنے لگا، مجھے کچھ دن کی مہلت دیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے سلطنت اور حکومت پر قبضہ کرنا ہے۔ درگا داس پہلے کی نسبت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے میرے دل کی بات کی، آپ ہمیں بھی کچھ دن کی مہلت دیں، اس سلسلے میں میواڑ کے راجا مہاراणہ راج سنگھ سے بھی مشورہ کر لوں گا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو لشکر اس وقت آپ کے ساتھ ہے اس میں وہ لشکر بھی شامل ہو جائے گا جو میرے پاس ہے۔ میواڑ کے راجا مہاراणہ راج سنگھ کا لشکر بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد یہ متحدہ لشکر اجمیر کا رخ کرے گا جہاں اس وقت آپ کے باپ اورنگزیب عالمگیر نے قیام کیا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب ہمارا لشکر اورنگزیب کی طرف پیش قدمی کرے گا تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کو تخت و تاج سے علیحدہ کر کے اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی درگا داس اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس طرح اکبر اور تہور خان نے گویا اورنگزیب عالمگیر کے خلاف علم بغاوت کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اکبر کے روبرو جو الزامات درگا داس نے اورنگزیب عالمگیر پر لگائے تھے وہ سراسر بے بنیاد تھے۔ دراصل اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں موسیقی کو ختم کر دیا تھا۔ جو موسیقار دربار سے وابستہ تھے انہیں الگ کر دیا گیا تھا۔ آئندہ سال اورنگزیب عالمگیر نے تخت نشینی کے موقع پر بادشاہ کو سونے کے وزن کرنے کی جو رسم تھی وہ بھی ختم کر دی تھی۔ اس بنا پر کچھ لوگ اورنگزیب کے خلاف تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر نے دربار سے وابستہ تمام نجومیوں کو بھی دربار کی ملازمت سے الگ کر دیا تھا، کیونکہ وہ اسے شرک سمجھتا تھا۔ اپنی سادہ طبیعت کے تحت اس نے قیمتی دھاتوں کے بنے ہوئے قلمدان دربار سے اٹھوا دیے تھے۔ علاوہ ازیں سونے اور چاندی کے تاروں سے شاہی ملبوسات کی تیاری بھی ممنوع قرار دے دی تھی۔ تمام منشیات پر سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ جسم فروشی کا کاروبار ممنوع قرار دے کر طوائفوں اور ناچنے والیوں کی شادی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس بنا پر یہ طبقے عارضی طور پر بے چینی کا اظہار کر رہے تھے۔ جہاں تک ہندوؤں کے عالمگیر کے خلاف ہونے کا تعلق ہے کہ عالمگیر نے ہندوؤں میں ستی کی رسم پر پابندی عائد کر دی، جس کی بنا پر برہمن اور پروہت قسم کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ اس نے کسی ہندو مندر کو نہیں گرایا بلکہ اس نے ہندوؤں کے مندروں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے۔ اورنگزیب عالمگیر پر جن مندروں کو منہدم کرانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، دراصل یہ وہ مندر تھے جو یا تو مساجد گرا کر تعمیر کیے گئے تھے یا جو حکومت کے خلاف ہندوؤں کی سازش کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ کچھ ہندو اورنگزیب عالمگیر کے اس لیے بھی خلاف تھے کہ اورنگزیب عالمگیر نے کچھ وجوہات کی بنا پر ہندوؤں کے چند تہواروں پر بھی پابندی لگائی تھی، مثلاً ہولی اور دیوالی وغیرہ گھروں کے اندر منانے کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو ہولی اور دیوالی کے تہواروں کے موقع پر گلیوں اور بازاروں میں بے پناہ شور کرتے تھے۔ نہایت غلیظ اور فحش زبان استعمال کی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس تہوار کے موقع پر وہ آگ کے الاؤ روشن کرتے تھے، اور آگ کے الاؤ روشن کرنے کے لیے لوگوں کی چیزیں بھی چھین کر نظر آتش کر دیا کرتے تھے۔ نیز اس نوع کے دیگر اقدام بھی کرتے تھے۔ لہٰذا عالمگیر نے حکم دیا کہ یہ تہوار گھروں کے اندر منایا جائے، ورنہ اورنگزیب عالمگیر کی حالت یہ تھی کہ ان تہواروں کے موقع پر اورنگزیب عالمگیر انہیں تحفے تحائف اور انعامات سے بھی نوازتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے کسی مذہب یا کسی گروہ کے لوگوں سے کبھی ناروا سلوک نہ کیا۔ وہ شروع ہی سے انصاف پسند اور نیک طبع حکمران تھا۔ اس کی تمام زندگی اسلامی شریعت کی پیروی میں گزری اور اس کے حلال پر یقین رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی زندگی شہنشاہ ہونے کے باوجود سادگی کے ساتھ گزری۔ اس نے تمام عمر محنت کر کے اپنی روزی کمائی، اسے عیش و عشرت سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ اس کی تمام زندگی امور سلطنت اور حکومت کے استحکام پر مرکوز رہی۔ دروغ گوئی سے نفرت اور انصاف سے محبت اس کی طبیعت کا خاصہ تھے، کیونکہ سادہ طبع اور نیک طینت لوگوں میں اپنی سچائی اور راستی کے باعث خوف بالکل نہیں ہوتا۔
لہٰذا یہی وہ خاص تھے جنہوں نے اورنگزیب عالمگیر کو انتہائی ہمت اور جرأت کے جوہر سے نوازا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر میں تحمل اور بردباری کمال درجے کی تھی۔ اس نے ابتدائی زندگی سے ہی اپنے آپ کو حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا اہل بنا لیا تھا۔ یہی وہ خاص تھے جنہیں اس نے اپنایا۔ علم سے اس کے عشق کا عالم یہ تھا کہ موت کے دن تک اور شدید علالت کے باوجود وہ مطالعے میں مصروف رہا۔ اس کی خط و کتابت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ہمیشہ لوگوں سے نرمی اور عمدگی کے ساتھ سلوک کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کو خوشامد اور غیبت سے سخت نفرت تھی اور وہ ان باتوں کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ بلا شبہ اپنے دور کا ایک وسیع النظر اور زیور تعلیم سے آراستہ اور ذہین حکمران تھا۔ اس نے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی کسر بھی کبھی اٹھا نہ رکھی۔ اس نے شاہی خزانے سے ایک پائی بھی اپنے مصرف میں لانا حرام سمجھی۔ اس کا معمول تھا کہ الگ صبح بیدار ہونے کے بعد نماز ادا کرتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور پھر قرآن مقدس کی کتابت کرتا۔ اس نے متعدد نسخے اپنے ہاتھ سے تحریر کیے۔ اس کے فارغ اوقات عبادت میں گزرتے یا وہ کلاوہ تیار کر کے انہیں فروخت کر دیتا۔ اس طرح اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ شریعت ہی اورنگزیب کی زندگی تھی اور شریعت ہی اس کا ملبوس تھا۔ اس نے اپنی تمام زندگی ایک دیندار اور پاک باز مسلمان کی طرح گزاری۔ عام بادشاہوں کے برعکس اس کا تصور بادشاہت انتہائی بلند معیار کا حامل تھا۔ امور مملکت پر اس کی کڑی نظر تھی اور ایک ایک بات سے باخبر رہتا تھا۔ اس کے انصاف کا عالم یہ تھا کہ اگر اس کے بیٹے بھی کوئی غلطی کرتے تو انہیں عام لوگوں کی طرح سزا دی جاتی تھی۔ اورنگزیب بلا شبہ ایک بے مثال حکمران تھا اور اس کے دل میں انصاف اور قانون کی بڑی جگہ تھی۔ اس کا قول تھا کہ اگر ایک ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی تو تمام ضابطے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ایک موقع پر اس نے مزید کہا تھا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے کبھی یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی شخص قانون یا ضابطوں کی خلاف ورزی کرے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کی جرأت کا یہ عالم ہے کہ وہ مجھ سے اس نوع کی حرکات کا ارتکاب کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر جس طرح خود محنتی تھا، اس طرح وہ دیگر حکام سے بھی محنت کی توقع رکھتا تھا۔ بعض مورخوں کے مطابق اورنگزیب بنفس نفیس محنت و دیانت کا سرچشمہ تھا۔ اورنگزیب عالمگیر پر دم آخر تک خوف خدا غالب رہا۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنے ایک بیٹے کے نام جو خط لکھا وہ بڑا عبرت خیز تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے لکھا تھا، میری پیدائش پر لاتعداد لوگوں نے جشن منائے مگر بوقت رخصت میں تنہا ہوں۔ زندگی کے مقاصد عظیم ہوتے ہیں اور مجھے ان لمحات کے ضیاع کا شدید صدمہ ہے جو کہ خدا کی عبادت اور اس کی یاد کے بغیر گزرے۔ کاش میں لوگوں کی خدمت اپنے حسب منشا کر سکتا۔ اس لیے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی بے مقصد اور بیکار ہی گزری، لیکن اب سوائے تعصف کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ وقت اپنی یادوں کے نقوش ثبت کر جاتا ہے۔ میں بے حد کمزور ہو چکا ہوں اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کا ایک بار عظیم موجود ہے۔ خدا برتر رحیم و کریم ہے، شاید وہ میری بخشش کا سامان کر دے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ بہرحال درگا داس نے جو الزامات اکبر کے سامنے اس کے باپ پر لگائے تھے، اکبر بھی جانتا تھا کہ سب بے بنیاد ہیں، لیکن اس کے باوجود اکبر کی بدقسمتی کہ درگا داس کے کہنے پر اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب تہور خان اور اکبر خان یہ فیصلہ کرنے لگے تھے کہ بغاوت کس طرح کی جائے اور تخت و تاج کس طرح حاصل کیا جائے۔ دوسری طرف درگا داس نے میواڑ کے راجا مہارانا راج سنگھ کی طرف اپنے قاصد بھجوائے تھے۔ ان قاصدوں کے ذریعے وہ مہارانا راج سنگھ کو اس گفتگو سے آگاہ کرنا چاہتا تھا جو اکبر سے ہوئی تھی۔ اسے یہ خوشخبری دینا چاہتا تھا کہ اس نے اکبر اور تہور خان دونوں کو اورنگزیب عالمگیر کے خلاف قدم اٹھانے پر آمادہ کر لیا ہے اور عنقریب ایک لشکر اجمیر کی طرف بڑھے گا۔ قاصد کے ذریعے درگا داس نے میواڑ کے راجا مہارانا راج سنگھ سے یہ بھی دریافت کر لیا تھا کہ جب ایک لشکر اورنگزیب عالمگیر کو تخت و تاج سے محروم کرنے کے لیے اجمیر کا رخ کرے گا تو اس میں اس کا کس قدر کردار ہوگا۔ لیکن درگا داس کی بدقسمتی کہ جس وقت اس نے اپنے قاصد مہارانا راج سنگھ کی طرف بھجوائے تھے، اس وقت تک اوغر خان نے کوہستانی سلسلوں کے اندر حملہ آور ہو کر مہارانا راج سنگھ کا خاتمہ کر دیا تھا اور بچے کھچے لشکریوں کو لے کر اس کا بیٹا جے سنگھ میواڑ سے بھاگ کر مارواڑ میں درگا داس کی طرف کوچ کر چکا تھا۔
दूसरी तरफ औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे आज़म खान ने एहतियातन अपना पड़ाव उन्हीं कोहिस्तानी सिलसिलों के पास कायम रखा जिन कोहिस्तानों के अंदर महाराणा राज सिंह अपना मस्कन बनाने के बाद उसके साथ गोरीला जंग करता रहा था, जबकि औगर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ एतकाद खान की तरफ कूच कर गया था। दलेर खान और अनमस खान ने एक बार बीजापुर के लश्कर को बदतरीन शिकस्त देने के बाद सरहदों पर ही अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया था और अब वो अपने अगले लाहे अमल से मुताल्लिक सोचने लगे थे, जिसके तहत वो बीजापुर वालों को अपने सामने मोती और फरमाबरदार बनाकर रखें। एक रोज़ दलेर खान और अनमस खान दोनों जब मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फारिग हुए तो अपने लश्कर के अतराफ में जो उन्होंने मुखबर फैलाए थे उनमें से 3 मुखबर उनके सामने आए। उन्हें देखते हुए दलेर खान और अनमस खान दोनों रुक गए। उन 3 मुखबरों में से एक उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, हम आपके लिए एक नई खबर लेकर आए हैं। हमारे हाथों शिकस्त उठाने के बाद बीजापुर वालों ने मरहटों के पेशवा शिवाजी के साथ मुआहिदा कर लिया है। बीजापुर वालों के मुख्तार कार मसूद ने अपना एक कासिद उसकी तरफ भिजवाया था, जिसके तहत ये मुआहिदा हुआ है कि अगर मुग़लों का लश्कर बीजापुर वालों पर हमलावर होगा तो पुश्त की जानिब से शिवाजी मुसलमानों पर हमलावर होकर बीजापुर वालों को कामयाब बनाने की कोशिश करेगा, और अगर आप दोनों अपने लश्कर के साथ किसी मौके पर निकलकर शिवाजी के खिलाफ ज़रब लगाते हैं तो बीजापुर वालों का लश्कर आपके खिलाफ शिवाजी की मदद को निकल खड़ा होगा। यहाँ तक कहने के बाद वो कासिद रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, इस मुआहदे के बाद शिवाजी ने अपने लश्करियों को अपने मुख्तलिफ सालारों की सरकर्दगी में देते हुए उन्हें इधर उधर फैला रखा है, जबकि अपने लश्कर का एक बड़ा हिस्सा उसने अपनी सरकर्दगी में रखा है। अब वो अपने ठिकानों से बीजापुर की तरफ जा चुका है। वो कहीं महफूज जगह क़याम करेगा और जब कभी भी आप बीजापुर वालों पर हमलावर होंगे तो शिवाजी हमारे लश्कर के पुश्त की तरफ से हमलावर होकर बीजापुर वालों की फतह और कामयाबी को यकीनी बनाएगा। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबर जब खामोश हुआ तब दलेर खान ने ज़ूमानी अंदाज में रनमस की तरफ देखा। उसके साथ ही दोनों ने मुखबरों को उनकी कारगुजारी पर शाबाश दी। उन्हें खाना खाने के बाद फिर अपने काम में लग जाने के लिए कहा। मुखबर जब पीछे हट गए तब दलेर खान रनमस खान को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज़ भाई, अब बोलो तुम्हारा क्या ख्याल है। रनमस खान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगा, मोहतरम भाई, ख्याल बहुत अच्छा है। पहले हमने अगर बीजापुर वालों पर हमलावर होने में कुछ देर की ताख़ीर करनी थी तो अब हम ये ताख़ीर नहीं करेंगे और फिलफौर बीजापुर वालों पर हमलावर होंगे। मैं देखता हूँ ये शिवाजी हमारा क्या बिगाड़ता है। दलेर खान मेरे भाई, कल से हम बीजापुर वालों के ख़िलाफ़ अपनी पेशकदमी शुरू करेंगे और उन पर हमलावर होने की इब्तदा करेंगे। जिस तरह मुखबरों ने बताया है उसके मुताबिक शिवाजी यकीनन हम पर उस वक्त हमलावर होगा जब हम बीजापुर वालों के लश्कर के साथ जंग में मसरूफ़ होंगे और वो पुश्त की जानिब से हमलावर होकर बीजापुर वालों को फ़वाइद पहुँचाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं इसकी इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। कल जब हम बीजापुर वालों के ख़िलाफ़ पेशकदमी शुरू करेंगे, बीजापुर वालों के लश्कर के साथ हमारा टकराव होगा तो मेरे भाई, लश्कर पहले की तरह 2 हिस्सों में तकसीम रहेगा। जो लश्कर पहले तुम्हारी कमानदारी में था वो पूरी ताकत और क़ुव्वत से बीजापुर वालों के लश्कर से टकरा जाएगा, जबकि मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ पुश्त की जानिब रहूँगा। तुम बीजापुर वालों पर अपना दबाव बढ़ाते रहना। बीजापुर वालों के ख़िलाफ़ जंग की इब्तदा करने से पहले अतराफ़ में हम अपने मुखबर फैला देंगे और जब मुखबर इत्तला देंगे कि हमारी पुश्त की तरफ से हमलावर होने के लिए शिवाजी नज़दीक आ रहा है, तब मैं अपने लश्कर की तंजीम को पलट दूंगा। मैं लश्कर की पुश्त की तरफ चला जाऊंगा और जो ही शिवाजी करीब आएगा मैं शिवाजी पर हमलावर हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि शिवाजी की मैं हालत वो करूंगा जो इससे पहले किसी हमलावर ने नहीं की होगी। दलेर खान ने रनमस खान की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया था। फिर दोनों खाना खाने के लिए अपनी खैमा गाह की तरफ जा रहे थे। दरियाए गोदावरी के किनारे सराय में एक रोज़ किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे पर सराय का मालिक गोपाल सिंह नमूदार हुआ। उसे देखते ही दोनों बहन भाई खड़े हो गए। गोपाल सिंह कमरे में दाखिल हुआ, आगे बढ़कर उन दोनों के करीब बैठ गया। इस मौके पर दोनों बहन भाई थोड़ी देर तक गौर से उसकी तरफ देखते रहे। फिर बड़ी संजीदगी में राधिका उसे मुखातिब करके कहने लगी, चाचा, आपके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि आप हमें बहुत कुछ कहने के लिए आए हैं। खंखारते हुए गोपाल सिंह ने गला साफ किया
پھر کہنے لگا، بیٹی کہنا تو میں واقعی بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہیں تم دونوں بہن بھائی برا ہی نہ مان جاؤ، اس لیے کہ میری سرائے سے نکل کر اوغر خان کی طرف جانے کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ یہ بات میں تم سے کہتے ہوئے اس لیے ہچکچا رہا تھا کہ کہیں تم دونوں بہن بھائی یہ خیال نہ کرنے لگ جاؤ کہ میں تم دونوں کو سرائے سے فارغ کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہوں۔ میرے بچوں، میری زندگی کا سب سے بڑا مدعا تم دونوں کی حفاظت کرنا ہے۔ تمہارا میری سرائے میں زیادہ دن قیام کرنا بھی مصلحت کے خلاف ہے، اس لیے کہ شیوا جی کے کارندے کتوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ کسی نہ کسی روز وہ تم دونوں کی خوشبو پالیں گے اور پھر تم پر ہاتھ ڈالنے میں دیر نہیں کریں گے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ تم بحفاظت اور انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ سفر کرو۔ آج صبح ایک قافلہ سرائے کے باہر اترا ہے۔ وہ قافلہ شام کے وقت یہاں سے کوچ کرے گا۔ اس کا رخ پونا شہر کی طرف ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ ہو لو اور اس قافلے کے اندر رہتے ہوئے اوغر خان کے پاس پہنچ جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایک بار تم اوغر خان کے پاس پہنچ گئے تو وہ نہ صرف تمہارے تحفظ کا بہترین انتظام کرے گا، بلکہ تمہارے کہنے پر وہ سنت کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے پر رضامند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آج کچھ مسافر سرائے میں ایک نئی خبر بھی لے کر آئے ہیں۔ گوپال کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ رادھکا اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھی، کیسی نئی خبر؟ بیٹا، کچھ لوگ سورت شہر کی طرف سے آئے ہیں، انہوں نے یہاں سرائے میں قیام کیا ہے۔ وہ مزید جنوب کی طرف اپنے کسی کام کے سلسلے میں جائیں گے۔ میرے ساتھ گفتگو کے دوران انہوں نے مجھ پر انکشاف کیا کہ راجہ جے سنگھ کی بیٹی شیتل اورنگزیب عالمگیر کے سالار اوغر خان کو جنون کی حد تک پیار کرتی ہے، اس کی محبت کی اسیر ہے اور اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس کی ماتا درگاوتی اور اس کا پتا راجہ جے سنگھ بھی اس رشتے پر رضامند ہیں۔ گوپال کے اس انکشاف پر رادھکا نے بیزاری اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ راجہ جے سنگھ کی بیٹی شیتل پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہندو ہو کر وہ ایک مسلمان سے کیسے محبت کرنے لگ گئی؟ اسے اپنے جیون کا ساتھی بنانے کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ ایسی لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے اپنا مستقبل اور اپنا جیون تباہ کرنے پر تل جاتی ہیں۔ چند دن پہلے ہم نے یہ خبر بھی سنی تھی کہ سورت کے انگریز تاجر آکسنیڈن کی بیٹی، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اسلام قبول کر چکی ہے، اس نے بھی یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو کوئی بھی شیوا جی کو قتل کرے گا وہ اس سے شادی کر لے گی، بشرط یہ کہ شیوا جی کو قتل کرنے والا مسلمان ہو۔ میں اس لڑکی کے اس اعلان کی داد دیتی ہوں۔ شیوا جی کے قتل کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی شرط عائد کی ہے کہ شادی وہ اس سے ہی کرے گی جو مسلمان ہو۔ اب یہ پونا کے والی راجہ جے سنگھ کی بیٹی پاگل اور دیوانی تو نہیں ہو گئی کہ وہ اوغر خان کو اپنی زندگی کا ساتھی اور اپنے جیون کی منزل بنا چکی ہے؟ کیا اوغر خان پونا میں راجہ جے سنگھ کے ساتھ رہتا ہے جو شیتل اور اس کے درمیان یہ رابطہ اور تعلق پیدا ہوا ہے؟ جواب میں گوپال سنگھ کہنے لگا، نہیں، یہ محبت دہلی شہر میں پروان چڑھی تھی۔ راجہ جے سنگھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ دہلی میں رہتا تھا، وہاں سے اورنگزیب عالمگیر نے اسے پونا کا والی بنا کر بھیجا۔ پہلے وہ اکیلا آیا تھا، اپنی پتنی درگاوتی اور بیٹی شیتل کو وہیں چھوڑ کر آیا تھا، اور جب اوغر خان اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کے ان علاقوں کی طرف آیا تو اوغر خان کے ساتھ شیتل اور درگاوتی بھی آئیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد گوپال سنگھ جب رکا تب رادھکا کہنے لگی، یہ اس شیتل کا ذکر خوامخواہ ہی بیچ میں آ گیا، ہمیں اس سے کوئی غرض و غایت نہیں، وہ کسی مسلمان سے پریم کرتی رہے یا کسی صلیب پرست سے، ہم نے تو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قافلہ جو آپ کی سرائے سے باہر اترا ہے، جو آج شام تک یہاں سے کوچ کرے گا، وہ قافلہ کس کا ہے اور کس مقصد کے تحت وہ قافلہ پونا شہر کا رخ کر رہا ہے؟ رادھکا کے خاموش ہونے پر گوپال سنگھ نے کہنا شروع کیا، بیٹی، یہ ایک تجارتی کارواں ہے، دم لینے کے لیے یہاں رکا ہوا ہے اور آج شام یہاں سے پونا کی طرف کوچ کر جائے گا۔ اگر تم دونوں بہن بھائی اس قافلے کے ساتھ سفر کرو تو میں سمجھتا ہوں بحفاظت پونا پہنچ جاؤ گے اور پھر پونا سے تم لوگ آسانی سے اوغر خان کی طرف جا سکو گے۔ ان دنوں ویسے بھی مرہٹوں کی طرف سے تم دونوں بہن بھائی کے لیے خطرہ کم ہے۔ رادھکا نے سوالیہ انداز میں گوپال سنگھ کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ کیسے؟ گوپال سنگھ مسکرایا اور کہنے لگا، وہ اس طرح کہ بیجاپور والوں کے ساتھ شیوا جی کا ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اگر مغلوں کا لشکر بیجاپور والوں پر حملہ آور ہوگا تو شیوا جی ان کی مدد کرے گا، اور اگر مغل شیوا جی پر حملہ آور ہوں گے تو بیجاپور والے شیوا جی کی مدد کے لیے نکلیں گے۔ اب اورنگزیب عالمگیر کے 2 سالار دلیر خان اور رنمست خان بیجاپور والوں پر حملہ آور ہونے لگے ہیں۔
लिहाजा शिवाजी अपने लश्कर के साथ बीजापुर की तरफ रवाना हो चुका है। जो ही मुगलों का लश्कर बीजापुर वालों पर हमलावर होगा, शिवाजी पुश्त की जानिब से मुगलों पर हमलावर होकर बीजापुर वालों की फतह को यकीनी बनाएगा। चूंकि मराठों की तवज्जो इस वक्त बीजापुर की तरफ है, लिहाजा मैं समझता हूँ इस तजारती कारवां के साथ तुम बाहिफाजत पूना और फिर वहां से औगर खान की तरफ जा सकते हो। यहाँ तक कहने के बाद गोपाल सिंह रुका, फिर चौंका। शायद वो राधिका और किशन सिंह पर मजीद कुछ इंकशाफ करना चाहता था। फिर बड़े गौर से राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटा, मैं एक बात का इंकशाफ करना भूल गया। मैंने अभी अभी तुम्हारे सामने औरंगजेब आलमगीर के 2 सालारों के नाम लिए थे। एक का नाम दलेर सिंह, दूसरे का नाम रनमस्त खान है। मैं ये कहना भूल गया कि ये रनमस्त खान औगर खान का खालाजाद है। दोनों के माँ बाप मर चुके हैं और दोनों अपनी नानी के पास रहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।